السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسٹرز، کیا حال احوال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ اور ناول محبت بازی آخر کی قسط نمبر 3، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ اسے انجوائے کریں گے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی نیو اقساط کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نادر کے محل جیسے گھر کے حال میں موجود اب وہ نادر کے ساتھ اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہاں ہر جانب گارڈز کی ایک بھاری نفری تعینات تھی۔ اس بنگلے کے ہر طرف سخت سیکیورٹی کا پہرا تھا۔ کسی بھی انجان شخصیت کا گھر میں داخل ہونا ناممکن سی بات تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں نادر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا، مگر پولیس اسے غبن کے کیس میں 2 بار گرفتار کر چکی تھی جب سے وہ اپنے بیوی بچوں سمیت ملک سے باہر جا بسا تھا، جبکہ جیل سے فرار ہونے کے بعد سے ٹائیگر نے ہی اس کا سارا کام سنبھالا ہوا تھا، جو بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا۔ بظاہر نادر کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، مگر اندر خانہ وہ ملکی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف تھا۔ پولیس کو اس کے مشکوک اقدامات پر کافی عرصے سے شک تھا، مگر فی الحال کوئی ثبوت ہاتھ نہ لگنے کے باعث وہ ابھی محض شک کی بنیاد پر اوپر سے آرڈر آنے پر انہیں نادر کو رہا کرنا ہی پڑا تھا۔ رہائی سے 1 دن پہلے ہی اس کی ملاقات ٹائیگر سے بھی ہوئی تھی، جو 2 دن پہلے ہی اس جیل میں آیا تھا اور جلد ہی اسے سینٹرل جیل منتقل کیا جانے والا تھا۔ نادر جیل میں بھی تمام تر لگژریز کے ساتھ موجود تھا۔ وہ قتل کے جرم میں 7 سال کی سزا کاٹنے آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس روز نادر کو ٹائیگر میں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ وہ وہاں کھڑے کھڑے نہ صرف اس کو اپنی ٹیم کا لیڈر بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، ساتھ ہی اس نے ٹائیگر کو محض 2 دن میں جیل سے بھگانے میں بھی بھرپور مدد کے ساتھ سارے انتظامات کر لیے تھے۔ ٹائیگر کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت، لال انگارہ ہوتی آنکھیں کسی کی بھی زندگی چھین لینے میں کافی مہارت رکھتی تھی۔ نادر کے ساتھ غیر قانونی کام کرتے وہ جرم کی دنیا میں اتنا آگے نکل چکا تھا جہاں سے واپسی ناممکن سی بات تھی، اور پھر ایک قتل کیس میں جیل سے فرار قیدی ٹائیگر کے روپ میں نہ جانے کتنی زندگیاں اجاڑ گیا تھا۔ ایک جانب پولیس ایک جیل سے فرار قیدی کی تلاش میں تھی جنہیں وہ 3 سال سے گھما رہا تھا، تو دوسری جانب حکومت نے ٹائیگر کو پکڑ کر لانے پر انعام رکھ دیا تھا۔ گزرے 1 ہفتے میں اقصا ان گنت نیوز چینلز میں اپنی سی وی میل کر چکی تھی، مگر اب تک کہیں سے بھی کوئی انٹرویو کال موصول نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ ایک سینئر رپورٹر تھی۔ میڈیا انڈسٹری میں کوئی بھی بات زیادہ عرصے تک چھپ نہیں سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس وقت وہ سب ایکا کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے، مگر اس نے بھی حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ وہ اپنی جانب سے مکمل کوشش کرتی، ابھی بھی شہر میں ہوتی ہر سرگرمی اور دہشت گردی پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی، مگر ٹائیگر کی جانب سے تو خاموشی تھی۔ تو پھر پس پردہ یہ تیسرا کون تھا جو شہر میں قتل و غارت پھیلا رہا تھا؟ پرسوچ انداز میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اقصا لبوں پر انگلی رکھے متعجب سی بیٹھی تھی۔ کچھ تو مسنگ تھا، یا تو کوئی تیسرا تھا، یا پھر اس تمام گمراہی کے پیچھے بھی صرف ٹائیگر کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ مگر سوال یہ اٹھتا تھا کہ وہ اب تک پولیس کے ہاتھ میں کیوں نہیں آیا تھا؟ تمام فورسز اب تک اسے گرفتار کرنے میں ناکام کیوں تھیں؟ سر، ٹائیگر اور اس کے گینگ کی غنڈہ گردی کے خلاف شکایات کی فائلز جمع ہو گئی ہیں، مگر ہم اب تک ٹائیگر کا کوئی سراغ نہیں لگا پا رہے ہیں۔ انسپکٹر فواد نے ایس پی سیف آغا کو سلوٹ مار کر ایک نئے کیس کی فائل ٹیبل پر چنتے پریشانی کا اظہار کیا۔
ایس پی صاحب جنہیں ابھی کرسی سنبھال کر بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایسے ہی فواد نے آ کر ان کے آگے ٹائیگر کیس کی ایک اور فائل لا کر سامنے رکھ دی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس بھر کر فائل اٹھائی۔ فرنٹ پیج پر ٹائیگر کی ماسک لگی تصویر میں نظر پڑتے ہی کچھ لمحے وہ پرسوچ انداز میں اس کی سرخ آنکھیں ہی دیکھتے رہے تھے، جس سے ہمہ وقت وحشت سی ٹپکتی تھی۔ ایک اور اہم خبر ہے سر، ہماری اطلاعات کے مطابق کل نادر سیٹھ کا مال ایک بہت بڑے پیمانے پر باہر جانے والا ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ اس مال میں کچھ اشیاء غیر قانونی طریقے سے بھی باہر لے جایا جا رہا ہے۔ انسپکٹر فواد نے اپنی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھی آگاہ کیا تھا۔ خبر پکی ہے؟ انہوں نے تفتیش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ اس بار وہ نادر کو تمام تر ثبوتوں کے ساتھ اندر کرنا چاہتے تھے، زیادہ نہیں کچھ تو سزا بھگتے۔ 100% پکی ہے سر۔ وہ بڑے تفخر سے ان کی ڈیسک کے آگے سینہ تان کر بالکل اسٹریٹ کھڑا تھا۔ اوکے، تم تمام چیک پوسٹ پر آگاہی دے دو، کل کوئی بھی ٹرک بغیر چیکنگ کے نہیں نکلنا چاہیے۔ ہر جگہ ناکہ بندی نافذ کر دو۔ اس بار نادر کے خلاف تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اپنے بندوں کو اس کی فیکٹری کے باہر تعینات کروا دو، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اوکے سر۔ انسپکٹر ان کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے انہیں سیلوٹ کرتا رخ پلٹ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھے ایس پی سیف آغا کافی پرسوچ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ صبح کہاں کی تیاری ہے مس رپورٹر کی؟ شگفتہ بیگم نے اقصیٰ کو اپنی روزمرہ کی تیاری کرتے دیکھ جانچتی ہوئی نظروں سے پوچھا، جو عموماً اسی وقت آفس کے لیے نکلتی تھی۔ کہاں کی ہو سکتی ہے ماما، نیو جابس کے لیے انٹرویو دینے جا رہی ہوں۔ اقصیٰ نے مسکرا کر اطلاع دی، جبکہ وہ منہ کھولے اس کی منصوبہ بندیاں سن رہی تھی۔ دماغ تو اپنی جگہ پر ہے تمہارا، ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی تو تمہاری ایک جاب گئی ہے، اب پھر جاب؟ شگفتہ بیگم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر کڑے تیوروں سے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ماما؟ لیکن کہیں نہ کہیں تو جاب کرنی ہی ہے نا، تو اتنے دن گھر میں فارغ بیٹھ کر کیا کروں میں؟ ہمیشہ کی طرح اقصیٰ کے پاس جواب موجود تھا۔ اب شگفتہ بیگم خاموشی سے غصے سے اسے گھور رہی تھی، جو ہنوز اپنی تیاری میں مصروف تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی اقصیٰ جانتی تھی وہ ناراضگی بھری نگاہوں سے اس کا ایک ایک انداز ملاحظہ فرما رہی ہیں، پھر بھی بے توجہی سے اپنے میں ہی لگی رہی تھی۔ اب وہ اپنی گلابی ہونٹوں پر گلوس لگاتی، اپنے بیگ میں چند ایک ضروری کاغذات رکھتی، پھرتیلے انداز میں ہر کام کر رہی تھی۔ اقصیٰ نے چونکنے کے سے انداز میں ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر بے نیازی سے کندھے اچکاتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اپنی مخصوص ڈریسنگ میں جینز پر پرنٹڈ شیفون کی لانگ شرٹ کے ساتھ سر پر ہم رنگ دوپٹہ گردن سے گھما کر اس انداز میں ڈالا ہوا تھا جس سے وہ مکمل کور ہو گئی تھی۔ چلو آؤ، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، ناشتہ کر کے جانا جہاں بھی جانا ہے۔ ایک سر داغ خارج کرتی وہ اس پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جانتی تھی اگر اس نے نیو جاب کے لیے انٹرویوز دینے کی ٹھان لی تھی تو پھر اس کے ساتھ بحث بیکار تھی۔ اقصیٰ آئینے میں نظر آتے اپنے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتی بڑے غور سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ ایک نئے امتحان کے لیے گھر سے نکل رہی تھی، نہ جانے اس راہ میں اور کتنی دشواریاں تھیں جو اس کی منتظر تھیں۔ اقصیٰ، جی آ رہی ہوں۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق شگفتہ بیگم کی آواز پر چونک کر باہر کی جانب بڑھی تھی، جہاں جمشید صاحب کے ساتھ ساتھ شگفتہ بیگم بھی اس کا ناشتے پر انتظار کر رہی تھی۔ جمشید صاحب کو وہ کل رات ہی اپنے ارادوں سے آگاہ کرتی مطمئن کر چکی تھی۔ صبح سے مختلف نیوز چینلز میں انٹرویوز دینے کے بعد اب اقصیٰ ہر جگہ کی خاک چھاننے کے بعد ایک آخری امید پر ایک نجی چینل کی جانب جا رہی تھی، جس چینل کے نام سے بھی شاید شاذ و نادر لوگ ہی واقف ہوں گے۔ زندگی انپریڈکٹیبل ہے، یہاں کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ انسان کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے اور اب کے فیصلے کے آگے اس کے سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ یہ بات میڈیا انڈسٹری میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی۔
بظاہر اقصیٰ کو ٹائیگر کے دھمکانے والی بات کو پس پردہ کر دیا گیا تھا، مگر اندر خانہ سب لوگ اس بات سے واقف ہو چکے تھے۔ کوئی بھی نیوز چینل والا اقصیٰ کو اپنے پاس رکھ کر اپنے چینل یا سٹاف کو خطرے میں نہیں ڈالنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اب ٹائیگر سے اقصیٰ کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ رکشے کا کرایہ ادا کرتی اب وہ غیر معروف چینل کی 3 منزلہ عمارت کے آگے کھڑی تھی۔ ایک نظر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، پھر روڈ کراس کرتی ایک آخری امید کے ساتھ اس بلڈنگ کی جانب بڑھی جہاں ایک نیا محاذ سر کرنا تھا۔ ویسے مخالفین بھی آپ کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ گراؤنڈ پر ہی رکھتے ہیں۔ جب آپ خود کو آسمان پر سمجھتے ہیں کہ محض چند سیکنڈ میں ہی آپ کو زمین پر لا پٹکتے ہیں، تو اپنے مخالفین کی قدر کیجیے، کیونکہ انسان سدا عرش پر نہیں رہ سکتا، ایک نہ ایک دن اسے زمین پر ضرور آنا پڑتا ہے، اور جب خود کو عرش سمجھنے والے منہ کے بل فرش پر گرتے ہیں تو چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیشہ فرش پر ہی قیام کریں۔ انسان مٹی کا پتلا ہے اور مٹی سے بنی چیزیں مٹی میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک الگ ہی ویلیو ہوتی ہے۔ اپنی ویلیوز کو کسی کے بھی تحقیر زدہ لفظوں کی خاطر اپنی ذات کو اگنور نہ کریں۔ اقصیٰ اپنے مخالفین کی بھی دل سے قدر کرتی تھی، جبھی تو اس کے حوصلے بلند تھے جو کبھی اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتے تھے۔ If I'm not wrong, Miss Aksa, you are one of the most popular senior reporter in our media industry, and also you did a great job with the highest rated channel. So why are you here? And why do you want to work with us on this level? وہ اس کے سی وی پر درج تمام تر قابلیت اور تجربے پر نظر ثانی کرنے کے بعد اقصیٰ کو اپنے سامنے دیکھ ذرا حیران نظر آ رہے تھے۔ کچھ توقف کے بعد وہ ذرا کھوجتی ہوئی نظروں سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگاتے تحمل سے گویا ہوئے۔ ان کے متعجب انداز اور خود پر مرکوز نظریں دیکھ پہلے اقصیٰ دھیرے سے مسکرائی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ Because they fired me. اقصیٰ کا جواب ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ کچھ لمحے تو وہ اس شاک کے باعث کچھ بول ہی نہیں سکے تھے۔ Wait, what did you say, Miss Aksa? They fired you? ان کی حیرانگی بجا تھی۔ بھلا کوئی بھی فرم یا نیوز چینل کسی ایسے شخص کو کیوں نکال سکتا ہے جو آپ کو کما کر دے رہا ہو، یا جو آپ کے چینل پر سب سے زیادہ ریٹنگ لینے کا باعث بنے؟ اقصیٰ محض ہولے سے اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ بٹ وائی مس اقصیٰ؟ اینی ریزن؟ ان کے تفتیش بھرے انداز پر اقصیٰ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ سر، آپ تو ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار ہیں، تو آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہم اسکرین پر سرگرم رہنے والے لوگوں کے جہاں ایک طرف سپورٹرز بھی ہوتے ہیں تو دوسری جانب کافی زیادہ مخالفین کی بھی ایک کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ سر زمان اور ان کا سٹاف میرے ساتھ کام کرتے ہوئے ذرا انسیکیور فیل کر رہا تھا، جس کے باعث مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑی، اور اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اقصیٰ نے پرسکون انداز میں ذرا مختلف طریقے سے اپنی سابقہ جاب کے چلے جانے کے بابت تفصیل سے آگاہ کیا، جبکہ اب وہ کافی پرسوس نظر آ رہے تھے۔ ویل مس اقصیٰ، جو بھی بات ہے، ہم فی الحال آپ کو جاب نہیں دے سکتے۔ وجہ کوئی ڈر اور خوف نہیں، بلکہ ہمارے یہاں آپ کے لیول کی کوئی بھی ویکینسی موجود نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے کیمرہ پر آ کر ایک غیر شناسا چینل کے ساتھ کام کرنا تو یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ وہ اپنی جانب بجا تھے۔ اقصیٰ بھی ان کی بات سے متفق تھی، مگر فی الحال جاب چاہیے تھی، بھلے تنخواہ جتنی بھی ہو، یا پھر اس جاب میں خواری، اسے سب منظور تھا۔ اگر آپ کے چینل میں کوئی بھی ویکینسی موجود ہو تو آپ بلا جھجک مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ اقصیٰ خاموشی سے اپنی فائل اٹھا کر نرمی سے انہیں آگاہ کرتی آفس سے باہر نکل چکی تھی، جبکہ ان کی پرسوز نظریں گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکلتی اقصیٰ پر مرکوز تھیں۔ اقصیٰ وہ لڑکی تھی جس کے باعث ایل ٹی وی چینل پھر سے بحال ہو گیا تھا، اور 2 سال میں ہی اس کی ریٹنگ پہلے کی طرح عروج پر پہنچ چکی تھی، جو گزرے 5 سالوں میں کچھ غلط خبریں نشر کرنے کے باعث ذرا کم ہو گئی تھی،
اور آج وہ ایک بار پھر نئے طریقے سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ جاری ہے۔ جی تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔